ایک صاحب اپنے سامنے چھوٹا سا نقشہ کھولے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کہ لاہور میں مکان بنائیں گے اور اپنے بھائی صاحب سے مشورہ لینے جموں جا رہے ہیں۔ وہ ایک دبلی پتلی سی نوٹ بک بار بار پڑھتے اور پھر نقشہ دیکھنے میں مصروف ہو جاتے۔ میں نے ذرا جھک کر دیکھا، عجب فضول سا نقشہ تھا۔ ایک پیلے کاغذ پر بے ڈھنگے خطوط تھے، ایک کونے میں کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، کچھ لائنیں پینسل کی تھیں اور کچھ رنگین روشنائی کی۔ کاغذ پر چکنائی اور ہلدی کے دھبے بھی تھے، شاید شوربہ گر چکا تھا۔ وہ لگاتار اسی نقشے کی تلاوت میں مصروف رہے۔ جموں میں ان کے بھائی منتظر ملے۔ چونکہ ان کا نوکر ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے لالی کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ ان کے بھائی بولے، ہاں ہاں بھائی، پڑھے ہیں تمہارے خط۔ پڑھے کیا ہے، سونگھے ہیں۔ تمہارا لکھا تو کوئی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ خاک سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کون سی جگہ چنی ہے، تو پھر نوٹ بک سے پڑھ کر سنا دوں؟ ان کے بھائی نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے نوٹ بک نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ حلوائیوں کے محلے سے جو سڑک نائیوں کے کوچے کی طرف جاتی ہے، اس کے چوک سے بائیں طرف مڑ کر قطب الدین کباڑیے کی دکان سے جو سڑک نکلتی ہے، اس کے چوک سے بائیں طرف مڑ کر اعجاز علی پنساری کی دکان کی طرف چلنا شروع کر دیں، اور اس کے چوک سے بائیں طرف مڑ کر، معاف کیجئے، آپ قطب الدین کباڑیے کو تو جانتے ہیں نا؟ ہاں جانتا ہوں۔ اوفو، یاد آیا، اسی کے ہاں سے تو آپ پرانے پرچے خریدا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو پھر اس چوک سے بائیں طرف مڑ کر۔ کون سے چوک سے؟ اجی اسی چوک سے جو قطب الدین کباڑی کی دکان کی بائیں طرف مڑ کر، جو کہ ہے اعجاز علی پنساری کی دکان سے بائیں طرف مڑ کر، جو کہ ہے، میں سمجھ گیا۔ تو آخر وہ جگہ ہے کہاں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ تو وہاں سے ایک پتلی سی گلی نکلتی ہے، جو ہوگی کوئی 150 گز لمبی اور 1.25 گز چوڑی۔ اس میں آپ چلتے جائیے، آخر ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں گلی بند ہو جائے گی اور آگے کوئی راستہ نہ نکلے گا۔ فوراً بائیں ہاتھ کی حویلی میں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے داخل ہو جائیے۔ دراصل وہ دروازہ ہی دروازہ ہے، وہاں حویلی کچھ نہیں ہے۔ وہاں سے آپ کو ایک راستہ ملے گا جو ایک نالے کے ساتھ ساتھ چلے گا، پھر اندر۔ باقی زبانی بتا دو۔ اچھا، انہوں نے نوٹ بک بند کر لی۔ تو عین اس نالے پر وہ جگہ ہے، پڑوس میں ایک گلاب کا باغیچہ ہے۔ آخر کچھ نہ کچھ خوشبو تو وہاں ضرور آیا کرے گی۔ ان کے بھائی صاحب بولے، سچ پوچھو تو مجھے یہ جگہ پسند نہیں۔ اول تو وہاں پہنچنا مشکل ہے، اور اگر پہنچ گئے تو نکلنا مشکل ہے۔ اور کوئی جگہ نہیں کیا؟ اجی ہے تو، مگر وہ قوالوں کے محلے میں ہے۔ 24 گھنٹے وہ چیخمدار رہتی ہے کہ بس خدا کی پناہ۔ واہ واہ، ان کے بھائی خوشی سے چہک کر بولے، کیا بات ہے، قوالوں کا محلہ ہے سچ مچ، بڑا لطف رہے گا۔ کہاں ہے وہ جگہ؟ آپ موچی دروازے سے چلیے اور ذرا سی دور جا کر بائیں طرف مڑ جائیے، پھر ذرا دور جا کر دائیں طرف، وہاں سے ایک چوڑی سی گلی میں چلے جائیے، پھر کافی دور جا کر دائیں طرف مڑ جائیے، پھر بائیں طرف۔ میرا خیال ہے کہ میں وہاں کبھی گیا ہوں۔ ان کے بھائی بولے، آپ بھی نہ گئے ہوں، مگر آپ کے عزیز دوست قلندر حسین تو وہیں رہتے ہیں، اور ان کے وہ دوست حضرت ہوشیار پوری اور لارا امرتسری بھی وہیں رہتے ہیں۔ قلندر حسین وہاں رہتے ہیں؟ ایمان کی قسم، وہ چیخ کر بولے۔ اجی یہ قلندر حسین خوب آدمی ہیں۔ اس دن میں ایک صاحب کے ساتھ وہاں گیا، وہاں جہاں ان کے وہ جو دوست رہتے ہیں جن کی داڑھی یوں ہے، ہاتھ سے بتا کر بولے۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ جا چکے تھے اپنے ان دوست کے یہاں جن کی مونچھیں یوں ہیں۔ یہ وہاں بھی نہیں ملے۔ خیر، تو ہم دوسرے روز پھر وہیں گئے، وہ پھر نہیں ملے۔ اس دفعہ ان کے گھر سے کوئی نکلا اور بولا کہ آپ کے آنے سے ذرا دیر پہلے وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم وہاں جانے لگے، ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر کے، وہاں جہاں وہ جایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر ہمیشہ پتہ چلتا کہ وہ تو دوسری طرف بازو اٹھا کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ خیر، اس روز ہم ان کے ساتھ وہاں بھی گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ خوب خوب، تو گویا وہ وہاں کبھی نہیں گئے۔ اجی وہاں تو گئے تھے، لیکن وہاں کبھی نہیں گئے جہاں ہمیں لوگوں نے تب بتایا تھا جب ہم وہاں گئے تھے۔ لاہور والا، تو تم وہاں کیوں نہیں گئے جہاں وہ اس دفعہ گئے تھے؟ اجی یہی تو رو رہا ہوں کہ وہ وہاں ملے ہی نہیں جہاں ہم اس مرتبہ گئے۔ دراصل وہ جاتے ضرور تھے، وہاں بھی اور وہاں بھی، لیکن وہاں کبھی کبھار جاتے تھے۔ تو پھر وہ کبھی ملے آپ کو؟ ایک بیزار سے شخص نے پوچھا، جو اس گفتگو کو بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔
دونوں بھائی ناراض ہو گئے اور بڑی قہر بھری نظروں سے اس بدنصیب انسان کو دیکھا۔ ان کا نوکر بھی آ گیا تھا جو سامان اٹھا رہا تھا۔ اچھا تو اب گھر چلیں؟ جی ہاں چلیے، انہوں نے کہا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قلندر حسین صاحب پھر کہیں اور جانے لگے، لیکن نہ تو وہاں اور نہ وہاں، بلکہ ایک اور طرف اشارہ کر کے وہاں جہاں وہ کبھی گئے نہیں تھے۔ اور پھر ان کی آوازیں دھیمی ہوتی گئی۔ وہ کافی دور جا چکے تھے، ان کی گفتگو سنائی نہیں دے رہی تھی، البتہ ہاتھوں کا مٹکانا اور سروں کا گھمانا اس بات کا شاہد تھا کہ ابھی تک قلندر حسین صاحب مدظ اللہ ہی کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ وہ کہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں یا وہاں۔ سامنے کی سیٹ پر دو دبلے پتلے کھدر پوش اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لمبے تڑنگے شکاری سے کہہ رہے تھے، میں انقلاب چاہتا ہوں، ایک ایسا انقلاب جسے میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، جس کی تمنا میرے دل میں مچلتی رہی ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، ایک انقلاب۔ شکاری صاحب بولے، کس قسم کا اور کس نمبر کا؟ غالباً وہ سمجھے کہ کسی کارتوس کا ذکر ہو رہا ہے۔ برابر بیٹھے ہوئے مولانا بولے، لا حول ولا قوت۔ کھدر پوش صاحب نے اپنی آنکھیں گھمائیں اور انگلی نچا کر بولے، جب وہ انقلاب آئے گا تو ہم سماج کی تکہ بھوٹی کر دیں گے۔ اس ظالم دہشتناک درندے نے ہماری نسلوں کو تباہ کر ڈالا۔ کون سے جنگل کی بات ہے؟ شکاری صاحب نے پوچھا۔ مولانا بولے، اجی لا حول ولا، آپ تو شکاری معلوم ہوتے ہیں۔ کھدر پوش کہہ رہے تھے، ہم میں سپاہی بننے کی صلاحیت اب تک موجود ہے، ہم تلواروں سے کھیل سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ہماری رگوں میں جنگجو قوموں کا لہو زور مار رہا ہے۔ شکاری سے، صاحب آپ کے پاس پینسل تلاش ہوگا کیا؟ یہ پینسل ٹوٹ گئی ہے ذرا۔ شکاری صاحب نے پہلے تو اپنے 30-40 جیبوں والے کوٹ کو جھنجھوڑا، پھر کسی جیب سے ایک 1.5 ہاتھ لمبا چاقو نکالا اور کھول کر صاف کرنے لگے۔ کھدر پوش کی جیسے روح قفس انصلی سے پرواز کر گئی، سہم کر بولے، اجی اسے وہیں رہنے دیجئے، خطرناک ہتھیاروں سے یوں نہیں کھیلا کرتے۔ یقیناً مجھے پینسل کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کے لیے اسے بند کر لیجئے، میرے پاس پارکر کا قلم موجود ہے، شکریہ۔ مولانا ہنستے ہوئے بولے، لا حول ولا قوت، آپ ضرور شکاری ہیں؟ جی ہاں میں شکاری ہوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں، بھلا مجھے لا حول ولا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یہ بھی خوب رہی، لا حول ولا۔ آپ اکیلے ہی ہیں کیا؟ جی ہاں اکیلا ہوں، بندوقیں اور کتے پہلے پہنچ چکے ہیں، 3 لاجواب بندوقیں ہیں اور 11 کتے، جن میں سے 4 تو خاصے بڑے ہیں، اتنے جتنا آپ کا یہ لڑکا، اور باقی یہی کوئی 30-40 سیر کے ہیں۔ اس مرتبہ مولانا باقرار بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں صاحب، آپ ہم سے بدظن ہے کیا؟ لا حول ولا، کون کافر بدظن ہے؟ تو آپ ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں یا آپ کو ہم پر شبہ ہے؟ میں سمجھا نہیں، لا حول ولا، یہ کیا آپ بار بار لاہور پڑھ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ وہ شرما گئے، کوئی جان بوجھ کر تھوڑا ہی کہتا ہوں، یوں ہی منہ سے نکل جاتا ہے، بس لا حول۔ بڑے ضبط سے انہوں نے بقیہ حصہ روکا، پھر وہ یکلخت چپ ہو گئے۔ ایک جگہ وہ اترنے لگے، لالی ٹھہرتے ہی کچھ ادھر ادھر جھانکتے رہے، پھر یکا چیخ کر بولے، اما عبد القدوس صاحب، لا حول ولا قوت۔ جن صاحب کو مخاطب کیا گیا تھا انہوں نے بھی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، ارے لا حول ولا قوت، کہاں ہو بھائی، ادھر دیکھو بھائی، اما عبد القدوس صاحب، لا حول ولا قوت۔ ان کا سوار اتار دیا گیا اور لالی چلنے لگی۔ شکاری نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے حضرات کے کان میں کچھ کہا اور پھر بلند آواز سے بولے، نعرہ لا حول۔ وہ سب چلا کر بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا کھسیالے ہو گئے، ان کے ہونٹ ہلے، انہوں نے کچھ کہا، ہم سن تو نہ سکے، غالباً لاہور ہی پڑھی ہوگی۔